یہاں تو آپ جمعے کے بعد خطیب بیٹھا ہے، سائل سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب ابھی چپ ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں چلیں کوئی دلیل فلاں اس کو کیا جواب دینا چاہیے، عوام میں بیٹھے اسے پہلے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہماری یہ کیفیت نہیں؟ دو چیزیں ملک پاکستان میں بڑی سستی ہیں، آپ کوئی بیماری کا ذکر کریں، ہر بندہ آپ کو مفت میں مشورہ دے گا، یہ میڈیسن یوز کرو، وہ دوا لے لو، یہ پھکی لے لو، یہ جو ہے آپ کو نسخہ ملے گا۔ اور دوسرا، دین سستا ہو گیا ہے، جس کے من میں جو سنا ہے چلا دیا ہے۔ لوگوں میرے محبوب کی یہ سیرت نہیں۔ نمبر 2، میں اس وقت جس سیرت اور کردار کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ مومنوں کی پہلی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کائنات نے بڑی بڑی عظیم عورتیں دیکھی ہوں گی، لیکن سیدہ خدیجہ جیسی بھی کائنات میں شاید خاتون نہیں دیکھی۔ حضرات، میرے محبوب کی پہلی اہل بیت ہے، آپ کے پہلے گھر میں پہلی گھر والی بن کے، اہلیہ بن کے آئی ہے، اور جب آپ یہ پہلی وحی لے کے واپس لوٹے ہیں نا، اس وقت آپ کو گھر سے گئے ہوئے لگ بھگ 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ آپ ستو لے کے گئے ہوئے تھے، کچھ پانی لے کے گئے تھے غار ہیرا میں، بیوی گھر سے بسا اوقات روکنے والی ہو، اور آپ کہیں نکلے ہوئے ہوں دعوت پہ، تبلیغ پہ، یا کسی کام یا مشن پہ، جب آپ واپس لوٹیں آپ کی حالت خراب ہو، آپ کے کپڑے خراب ہوں، آپ کو کپ کپی ہو، آپ کو بخار ہو رہا ہو، ٹمپریچر ہائی ہو رہا ہو، اور آپ کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں، تو بیوی کچھ تو کہے گی، حاجی صاحب تو روک دی سر، گھر بہرو سکون نہ لو، تھوڑی عمر نہیں، تسی نہیں مننی تو کچھ بولے گی نا، کیونکہ ایسے مشکل اوقات میں عموماً منفی پہلو دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں بسم اللہ، نہیں سن رہی گھروں میں یہ خبر دیجئے، صحیح البخاری ہے، میرے محبوب کی یہ اہلیہ مومنوں کی ماں آپ گھر میں آئے اور کہنے لگے دسرونی دسرونی زملونی زملونی انی اخاف علی نفسی، مجھے کپ کپی ہے، راشا ہے، اس وقت بخار ہے، ٹمپریچر ہائی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، انی اخاف علی نفسی، میں بچنے والا نہیں۔ جبریل امین نے پکڑ کے جب دبایا تھا اور وحی آئی تھی، تو یہ وحی کی ہیبت ہوتی ہے، وحی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آپ اس کو معمولی مت لیجئے۔ ایک نبی کے پاس 4000 پہلوانوں کی طاقت ہوتی ہے۔ سنن النسائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ایک جنتی آدمی 100 دنیاوی پہلوانوں کی طاقت رکھتا ہے، اور ایک نبی کے پاس 40 جنتی آدمیوں کی طاقت، لیکن وحی کا روب، وحی کا اثر اور اس کی ہیبت۔ میرے محبوب علیہ السلام گھبرائے ہوئے جب گھر میں آئے تو ماں جی نے کیا کہا، یہ اصل کردار ہے جو ہم نے لینا ہے، صرف اہل بیت پڑھ لینا، تذکرے کر لینا، زندگیوں کو چھیڑ لینا، واقعات کو سنا کے محظوظ ہو جانا نہیں، بلکہ ان سے زندگی کا اثر لینا ہے۔ فوری طور پہ کہنے لگی محبوب کلا کلا، آپ جو ڈر رہے ہیں ڈرے نا، آپ جو گھبرا رہے ہیں گھبرائے نا، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہونے نہیں لگا، واللہ مجھے اللہ کی قسم، ابشر محبوب خوش ہو جائیے، محبوب خوش ہو جائیے، لن یضیعک اللہ ابدا، میرے محبوب آپ کو رب کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ جیسے اگر اچھے کردار دنیا سے ختم ہو گئے تو پیچھے کیا رہے گا۔ مشکل وقت میں شوہر کا مثبت پہلو دیکھنا، ہمارے گھروں میں یہ مسئلہ ہے، آج مسائل ہیں کہ جہاں مثبت پہلو دیکھنا ہوتا ہے وہاں میں منفی ہی منفی دکھتا ہے، سب غلط دکھتا ہے، اور شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کی نظر میں، بچوں کی نظر میں آئیڈیل نہیں ہو سکا، اور نہ کبھی ماں نے بچوں کے باپ کو اور اپنے شوہر کو ان کی نظر میں آئیڈیل بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بچے ماں باپ سے زیادہ دوسروں کے ہو گئے ہیں، غیروں کے ہو گئے ہیں، وہ اوروں کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، کیونکہ جب باپ گھر میں آئیڈیل ہی نہیں ہے تو پھر بچے اس کے پیچھے کیسے چلیں اور اس کے فرما بردار کیسے بنیں۔ حضرات یہ بہت بڑا ہے، کسی گھر میں جا کے پوچھ لیں، ایک بات تو ہر گھر میں تقریباً ہوتی ہے، بچوں سے ماں بڑا مانوس ہو کے، کیونکہ رہتے اس کے پاس ہیں، پت تیو کہ میں ہی سا تواڈے ورگے کبے ابے نال اینا ویلا کڈ گئی ہیں، ہوندی کوئی ہور نوں تے اج نوں کتے نہ کتے ہونی سی، اے میرے پیو دی پتہ نہیں اودی نیکی ہے کیڑی، انہیں اینوں ویکھ لی اے دے چ چیز تے مینوں اے دے حوالے کر چھڈیا، نہیں تے اداں دے نوں کنے پوچھنا سی۔ یہ تقریباً جملہ بچے سنتے ہیں، لوگوں نہیں،
اگر مرد کو مہربان ہونا چاہیے، گھر کا نگران ہونا چاہیے، تو گھر میں بیوی کو اپنے شوہر کا ساتھ مشکل وقت کے اندر بھی اس کے مثبت پہلو دیکھ کے اسے اجاگر کرنا چاہیے۔ یہ کامیابی کی راہیں ہوتی ہیں۔ کیا کہا تھا؟ محبوب آپ تو صلہ رحمیاں کرتے ہیں، آپ کو رب کیسے ضائع کر دے؟ آپ لوگوں کو کما کے دیتے ہیں، آپ مزدوریاں کر کے دیتے ہیں، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں بیواؤں کے ملجا و ماوا بنتے ہیں، آپ ضائع نہیں ہوں گے۔ تو بھائیو، مجھے یہاں سے جو کردار کشید کرنا تھا، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے اکثر گھر جو ٹوٹ رہے ہیں، 24 گھنٹے شوہر کو برا دیکھنا، برے خواب دیکھنا، برے خواب دکھانا، برا کر کے پیش کرنا، برائیاں دیکھنا اور اچھائیوں کے اندر بھی برائیاں ڈھونڈنا، یہ کام چھوڑ دیں، تیرے میرے گھر ویسے ہی جنت نما ہو جائیں گے جیسا گھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔